السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ علم غیب کی حقیقت جانیے ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ حتی یہاں تک کہ اذا جب راؤ را اس نے دیکھا، راؤ انہوں نے دیکھا، فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں اذا آ جائے تو ترجمہ اس کا فعل مضارع میں کرتے ہیں۔ اذا راؤ جب وہ دیکھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غیب کی حقیقت جانیے ان آیات میں۔ اپنے لو لشکر پر مان کرنے والوں کی بے بسی، قیامت کے روز یہ لوگ کیسے بے بس ہوں گے جو آج اپنی دولت پر، اپنی افرادی قوت پر مان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیجئے۔ راؤ را اس نے دیکھا، راؤ انہوں نے دیکھا، فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں اذا آ جائے تو اس کا ترجمہ مستقبل میں فعل مضارع میں کرتے ہیں۔ اذا راؤ جب وہ دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ یوعدون وعدہ یعدو، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، آگے واو لگا دیں جمع ہو جائے گا، یعدون وہ وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ ہے یوعدون، یہ پیسے واحد ہے، مجہول۔ یعدو وہ وعدہ کرتے ہیں، یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ، فا سین کو چھوڑ دیجئے، آگے لفظ ہے یعلمون، عالم یعلم، عالم اس نے جان لیا، اس نے پہچان لیا، یعلم وہ جان لے گا، واو ساتھ لگا دیں، یعلمون وہ جان لیں گے۔ فا حتی کا جواب ہے جس کے معنی ہے پھر یا تو سا، سا اور سوف فعل مضارع کے شروع میں آ جائیں تو اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں، چونکہ فعل مضارع حال اور مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ جب اس کے شروع میں سا یا سوف آ جائے تو پھر یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ پھر وہ جان لیں گے۔ اضعف ضعیف، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اضعف زیادہ ضعیف، سب سے زیادہ کمزور۔ اقلو قلیل سے ہے، قلیل تھوڑا، اقلو سب سے زیادہ کم۔ حتی اذا رأو، حتی یہاں تک کہ اذا جب رأو انہوں نے دیکھا، اذا کے ساتھ ترجمہ کریں گے، اذا رأو جب وہ دیکھیں گے، حتی اذا رأو یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون ما اس چیز کو، یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ پھر وہ جان لیں گے، ما یوعدون فَسَيَعْلَمُونَ جس چیز کا وعدہ کیے جاتے ہیں تو وہ جان لیں گے۔
من اضاف ناصرا، من کون ہے، اضاف زیادہ کمزور، سب سے کمزور، ناصرا ناصر مدد کرنے والا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نصرت، مدد، منصور جس کی مدد کی گئی ہو، ناصرن مددگار کے لحاظ سے، من اضاف ناصرن کون کمزور ہے مددگار کے لحاظ سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور اقل سب سے زیادہ کم ہے، عددہ عدد کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا اور کم ہے عددی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری قوت کتنی ہے، ہمارے پاس افرادی قوت کتنی ہے، جو اپنی افرادی قوت پر مان کرتے ہیں، اپنی مالی طاقت پر مان کرتے ہیں، جنہیں اس پر بھروسہ ہے، جنہیں اس پر بھروسہ ہے، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے اور اکیلے اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے، پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آج ان کے مددگار کتنے ہیں اور آج ان کی افرادی قوت کتنی ہے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اکیلے اکیلے ہوں گے، حتیٰ کہ جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنی مالی اور افرادی قوت پر کبھی مان نہ کیجیے۔ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ قُلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان نہیں، ادری، ادرا یدری، ادرا یدری، ادرا وہ جانتا ہے، وہ اس نے جان لیا، یدری وہ جانتا ہے، اور یا کی جگہ پر حمزہ لگا دیں، ادری میں جانتا ہوں، ان ادری میں نہیں جانتا، قل ان ادری کہہ دیجئے میں نہیں جانتا، کیا، خواہ چاہے، قریب قریب ہے، آیا کے قریب ہے، ما وہ چیز، تو ادونا یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ وعدے سے ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، تائیدو تو وعدہ کرتا ہے، اور تائیدون تم وعدہ کرتے ہو، تائیدون سے توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما توعدون وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے میں نہیں جانتا، آیا کہ وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا یجعلو، جعل اس نے کیا، یجعل وہ کرے گا، یجعل یا وہ کر دے گا، لہو لیے ہو اس کے لیے، ربی میرا رب، آمدن مدت، وقت، ٹائم، یجعل لہو یا کرے گا اس کے لیے، ربی آمدن میرا رب کوئی ٹائم، کوئی وقت مقرر کر دے گا۔ قل ان ادری کہہ دیجئے میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون آیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یجعل لہ ربی امدا یا اس کے لیے میرا رب کوئی ٹائم رکھے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکے والے پوچھتے ہیں آپ سے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، ان کو بتا دیجئے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں کہ کب آئے گی، میں نہیں جانتا کہ وہ ابھی آ جائے
اور نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر دے بھی اتنے عرصے کے بعد آئے گی، مجھے کوئی معلوم نہیں، قیامت کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے۔ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور علم غیب سے وہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا، مگر جس کو وہ پسند کر لے، جس کے لیے چاہے تو بتا دیتا ہے۔ عالم الغیب، عالم جاننے والا، الغیب غیب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں۔ مرکب اضافی ہے، فلا فاتو لا نہیں، یظہرو اظہارا یظہرو، اظہارا اس نے اظہار کیا، یظہرو وہ اظہار کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غیب کی حقیقت جانیے ان آیات میں۔ اپنے لاؤ لشکر پر مان کرنے والوں کی بے بسی۔ آج دنیا میں جو لوگ اپنی قوت پر، اپنی افرادی قوت پر، اپنے مال پر مان کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، قیامت کے روز یہ کتنے بے بس ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ حتی یہاں تک کہ اذا جب رأوا اس نے دیکھا، رأوا انہوں نے دیکھا، فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے شروع میں اذا آ جائے تو اس کا ترجمہ فعل مضارع میں کرتے ہیں۔ اذا رأوا جب وہ دیکھیں گے، ما وہ چیز، یوعدون وعدہ، یعدو وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، اور یعدون جمع ہو گیا وہ وعدہ کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے یوعدون پیسے وائس ہے، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما یوعدون جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ فاسین کو چھوڑ دیجئے، یعلمون، عالمہ یعلم، عالمہ اس نے پہچان لیا، یعلم وہ پہچان لے گا، اور یعلمون جمع ہو گیا وہ پہچان لیں گے۔ اور یعلمون کے شروع میں جو فاسین آ رہا ہے، فا جواب ہے حتی کا، پھر سا اور سوفا فعل مضارع کے شروع میں آ جائیں تو یہ اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ فعل مضارع چونکہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے، سا اور سوفا آنے سے یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ تو وہ جان لیں گے، من کون، اضعف ضعیف سے ہے، زیادہ ضعیف، زیادہ کمزور، ناصرن مددگار، ناصر اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نصرت، مدد، منصور جس کی مدد کی گئی ہو، ناصرن مدد کرنے والا، من اضعف کون زیادہ کمزور ہے، ناصرن مددگار کے لحاظ سے، کس کے مددگار کم ہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، وا اور اقل قلیل سے ہے کم، اقل زیادہ کم، عددہ تعداد کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا اور کم ہے تعداد کے لحاظ سے۔ حتی اذا رأوا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون فسیعلمون جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں تو وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا کون کمزور ہے مددگار کے لحاظ سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا اور کم ہے عددی صورت میں۔
آج جو لوگ اپنی دولت پر، اپنی تعداد پر مان کرتے ہیں، جب قیامت کے روز وہ تن تنہا اکیلے رب کے سامنے پیش ہوں گے، جب ان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوگا، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کے مددگار زیادہ ہیں، اللہ کے مددگار زیادہ ہیں یا ان کے مددگار زیادہ ہیں۔ اللہ کی تعداد زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، یا ان کی افرادی قوت زیادہ ہے؟ کس بات پر یہ بھروسہ کر رہے ہیں، کس بات پر یہ مان کرتے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ کس کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مکے والوں کو بتا دیجئے جو آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ ان نہیں، ادری، ادرا، یدری، ادرا وہ جان گیا، یدری وہ جانتا ہے۔ ان یا کی جگہ پر حمزہ لگا دیجئے، ادری میں جانتا ہوں، ان ادری میں نہیں جانتا۔ قل کہہ دیجئے ان ادری میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں، کیا، خواہ، قریب قریب ہے، قریب آیا کہ وہ قریب ہے، قیامت قریب ہے، ما وہ چیز، توعدون یہ لفظ وعدے سے ہے، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعدون وہ وعدہ کرتے ہیں، اور تعدون تم وعدہ کرتے ہو۔ یہ لفظ توعدون ہے، تم سے وعدہ، یہ لفظ توعدون ہے جس کے معنی ہے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما توعدون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ قل ان ادری کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں، اقریب ما توعدون آیا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعلو، ام یا یجعلو، جعل یجعلو، جعل اس نے کیا، یجعلو وہ کرے گا، ام یجعلو یا کرے گا، لہو اس کے لیے، لا لیے ہو اس، لہو اس کے لیے، ربی میرا رب، آمدہ مقررہ وقت، ٹائم، مدت، ام یجعل لہ ربی امدا یا میرا رب اس کے لیے کوئی وقت مقرر کرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والوں کو بتا دیجئے مجھے کوئی خبر نہیں ہے قیامت کب آنی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا، وہ قریب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر کرے گا کہ فلاں وقت آئے گی، میں نہیں جانتا۔ قل ان ادری کہہ دیجئے میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون آیا قریب ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا یا اس کے لیے میرا رب کوئی ٹائم مقرر کرے گا، یا اس کے لیے میرا رب کوئی ٹائم رکھے گا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب عالم جاننے والا، الغیب غیب کا مرکب اضافی بن رہا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو لا نہیں، یظہر، اظہار یظہر اظہار کرنا، بیان کرنا، واضح کرنا، اظہارا اس نے اظہار کیا، اس نے واضح کیا، یظہر وہ بیان کرے گا، وہ واضح کرے گا، فلا یظہر تو وہ واضح نہیں کرتا،
وہ آگاہ نہیں کرتا، اللہ پر غیب غیب، اللہ کی وجہ سے غیب کی با کے نیچے کسر آ رہی ہے، جری حالت میں ہے، غیب ہی اپنے غیب پر، احدن کسی کو، عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، نہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، نہیں آگاہ کرتا وہ اپنے غیب پر کسی کو، غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، غیب کوئی نہیں جانتا، ہاں آگاہ کرتا ہے، مگر کس کو کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر کسے اور کیسے آگاہ کرتے ہیں؟ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الا مگر، من جس سے، ارتضی وہ راضی ہو جائے، جس سے وہ خوش ہو، جس کو وہ پسند کرے، الا مگر، من ارتضی جس کو وہ پسند کرے، من رسول کسی رسول کو، من رسول کسی رسول کو، الا من ارتضی من رسول مگر کسی رسول کو، جس کو وہ پسند کرے اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ یہ رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ رسول فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، فا پھر ان حقیقت ہے، ہو وہ، فَإِنَّهُ پھر حقیقت ہے کہ وہ، یسلُکُ سالکا، یسلُکُ سالکا وہ چلا، یسلُکُ وہ چلتا ہے، سالکا وہ اس نے چلایا، یسلُکُ وہ چلائے گا، دونوں معنی دیتا ہے، یسلُکُ وہ چلاتا ہے، من بین یدیہ، من بین یدیہ، من کے معنی عموماً کرتے ہیں سے، لیکن یہ یہاں کے معنی دیتا ہے، من کے، بین درمیان، یدیہ یہ لفظ ہے یدین ہی، یدن ایک ہاتھ، یدین دو ہاتھ، ہی اس کے، یدین کو جب ہی کے ساتھ ملا کے مرکب اضافی بناتے ہیں تو نون گر جاتا ہے، تو رہ گیا یدیہ اس کے دونوں ہاتھ، بین یدیہ، جب یہ بین یدیہ کا لفظ آئے، کٹھا آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں، معنی ہوتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اب جو چیز کسی بندے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے تو وہ اس کے آگے ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں من بین یدیہ اس کے آگے، یسلو کو چلاتا ہے، من بین یدیہ اس کے آگے، کس کے آگے؟ اس پیغمبر کے آگے، اور من کے، خلف ہی خلف پیچھے، ہی اس کے، من خلف ہی اس کے پیچھے کیا چلاتا ہے؟ راسدن پہرا، الا من ارتضی من رسول مگر کسی رسول کو، ترجمہ کرتے ہوئے الا مگر، من رسول کسی رسول کو، من ارتضی جس سے وہ پسند کرے، جس سے وہ راضی ہو، الا من ارتضی من رسول مگر کسی رسول کو جس سے وہ راضی ہو، وہ غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، ہاں غیب کی اگر وہ کوئی بات بتانا چاہے تو وہ ہر کسی کو نہیں بتاتا، رسولوں میں سے کسی کو بتاتا ہے، وہ رسول فرشتوں میں سے ہو، رسول کے معنی پیغام لانے والا، پیغمبر وہ فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جس کو وہ چاہے اس کو وہ بات بتاتا ہے، بتانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ یقیناً وہ چلاتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا،
من بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفی راسدن پہرا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی پیغمبر کو غیب کی خبر سے آگاہ کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے فرشتوں کا پہرا لگا دیتا ہے، کیونکہ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اہم پیغام ہوتا ہے، ایک اہم بات ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی شیاطین، اس بات میں کوئی رد و بدل نہ ہو جائے، شیطان کسی طرح دھوکہ دے کے اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغمبر کے ارد گرد پہرا لگا دیتے ہیں فرشتوں کا اسے پروٹوکول مل جاتا ہے، شیطان کو قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہرا کیوں لگاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ لِيَعْلَمَ، لی تاکہ، یعلم عالمہ، یعلم عالمہ اس نے جان لیا، یعلم وہ جانتا ہے، لیعلم تاکہ وہ جان لے، لام کہے ہے، اس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ لیعلم تاکہ وہ جان لے، اللہ تعالیٰ معلوم کر لیں، ان کہ قد حقیقت ہے، ابلغو، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بالغ ہونا، بالغا وہ پہنچ گیا یعنی جوانی کو پہنچ گیا، ابلغا اس نے پہنچا دیا، ابلغو انہوں نے پہنچا دیا، ان کے قد بالغ، ابلغو قد ابلغو حقیقت ہے کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، رسالات ربہم، رسالات پیغامات کو، ربہم اپنے رب کے۔ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے ارد گرد فرشتوں کا پروٹوکول، فرشتوں کا پہرا کیوں لگا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بآسان طریق انسانوں تک پہنچ جائے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ وَأَحَاطَ بِهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور احاطہ کرنا، گھیرنا، وَأَحَاطَ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے گھیر رکھا ہے، بیما بی کو ما جو، بیما ہر اس چیز کو، لدیہم لدی پاس، ہم ان کے جو ان کے پاس ہے، یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کا علم ہے، ایک ایک بات کا اس کو علم ہے۔ وَأَحْصَىٰ، اور احصا اس نے گن رکھا ہے، احصا کا لفظ جو ہے یہ حساتن سے ہے، جسے کنکری کو کہتے ہیں حساتن، حسا کنکریاں، تو احصا کے معنی ہوتے ہیں گننا۔ یہ پہلے دور میں جب لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے تو گنتی کے لیے کنکریاں جمع کرتے تھے، ہم بھی دیکھتے تھے، ہمارے والدین میں پڑھے لکھے نہیں تھے، جب باہر سے کوئی چیز آتی، گندم وغیرہ کی بوریاں آتی، تو گھر میں خواتین کسی لکڑی کے ساتھ یا کوئلے کے ساتھ دیوار کے اوپر ایک لائن لگا دیتی، ایک آ گئی ایک لائن لگا دی، دو آ گئی دو لائنیں لگا دی، تین آ گئی تین لائنیں لگا دی، ان کو لائنیں لگانی آتی تھی، وہ لائنیں لگا دیتے تھے، اس سے گنتی کر لیتے تھے کتنی چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ماضی میں بھی جاری تھا کہ لوگ گنتی کے لیے کنکریاں استعمال کرتے تھے، جتنی چیزیں ہوتی تھی اتنی کنکریاں وہ رکھ لیتے تھے۔ تو احصا سے مراد گننا، وَأَحْصَىٰ اور اس نے گن لیا ہے، اس نے شمار کر لیا ہے، کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، عددا، عددہ کا لفظ عدد سے ہے، گنتی سے، عددہ گنتی کے لحاظ سے یا گن گن کے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور اس نے ہر چیز کو گن گن کے شمار کر لیا ہے۔ لِيَعْلَمَ، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا
تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے واقعی پہنچا دیا ہے رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغامات کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، لدئی پاس، ہم ان کے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو گن گن کر رکھی ہے، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی غیب کی بات بتاتے ہیں، کسی پیغمبر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو غیب کی بات بتاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف پیغمبر کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیغام پبلک تک، لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغمبر کے گرد پہرا بھی لگا دیتے ہیں، پروٹوکول بھی دے دیتے ہیں، تاکہ اس میں شیاطین کی طرف سے کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے، اور یہ بات بھی یقینی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے پیغمبر نے، کوئی بات اس میں رہ نہیں گئی۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیغمبر کو کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی پیغام بھیجتے ہیں، تو وہ پیغمبر ہو بہو اس پیغام کو پبلک تک، لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اسے کوئی بات ہے کہ جو لوگوں تک پہنچائی نہ جائے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آج جو لوگ اپنی مال و دولت پر بڑا مان کرتے ہیں، اپنی افرادی قوت پر مان کرتے ہیں، یہ تنہا اکیلے بغیر لباس کے رب تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی افرادی قوت زیادہ ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے۔ قیامت کے دن کا علم کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ یہ غیب میں سے ہے، اور غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیب کی باتیں ہر کسی کو نہیں بتلاتے، اس کے لیے وہ اپنے انبیاء کا، اپنے پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب انبیاء کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں کوئی بات غیب کی بتاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر پہرا بھی لگا دیتے ہیں، انہیں فرشتوں کا پروٹوکول بھی دیتے ہیں، اور فرشتے اس پروٹوکول یہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو یقینی بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچ گیا ہے، کہ کوئی بات اس میں رہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغام میں کمی بیشی نہیں کر سکتا کہ اس میں سے کچھ بتا دے کچھ نہ بتائے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ایک بات ریکارڈ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز ایک ایک گن گن کے رکھی ہوئی ہے، گن گن کے شمار کی ہوئی ہے، کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بھول نہیں سکتے۔ اتنی بڑی کائنات کا وہ اکیلا رب مالک ہے، اور اسی کو ایک ایک چیز کا علم ہے، وہ اپنے اس غیب کے علم سے جتنی بات چاہتا ہے کسی کو بتا دیتا ہے، اور جب وہ کسی کو بتا دیتا ہے تو بتاتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے صرف علم میں اضافہ کرے، بتاتا اس لیے ہے کہ یہ پیغام آگے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ اور واقعی ہر پیغمبر نے ایسے ہی کیا، جو اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا اس نے آگے پہنچا دیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں علم غیب کی حقیقت۔ اصل غیب جاننے والی رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی کوئی بات بتاتے ہیں، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسے آگے پبلک تک پہنچا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔